حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، چوتھے وہ 2 شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر جدائی ہو، پانچواں وہ شخص جس کو کوئی حسب و نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، چھٹے وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ساتویں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگیں۔ آنسو بہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلبہ شوق میں بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں۔ بروایت ثابت بنائی ایک بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے کہ جس دعا میں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ان 7 آدمیوں میں جن کا ذکر حدیث پاک میں وارد ہوا، ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور رونے لگے۔ اس شخص میں 2 خوبیاں جمع ہیں اور دونوں اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ایک اخلاص کی کہ تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوا، دوسرا اللہ کا خوف یا شوق کے دونوں میں رونا آتا ہے، اور دونوں ہی کمال ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہو، اور دوسری وہ جو اسلام کی اور مسلمانوں کی کفار سے حفاظت کرنے میں جاگی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگی ہو اس پر بھی حرام ہے، اور جو آنکھ ناجائز چیز مثلا نامحرم وغیرہ پر پڑھنے سے رک گئی ہو اس پر بھی حرام ہے، اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی ہو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہو وہ ایسا ہے جیسے اکیلا کفار کے مقابلے میں چل دیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔